بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ صدق اللہ العظیم۔ آج جو موضوع ہے یہ تربیت اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ والدین پر واجب ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز وتر واجب ہے نا، اس کو ترک کرنے والا انسان گناہ گار ہے، تو اسی طرح اولاد کی تربیت کو ترک کرنے والا والد یا والدہ رکھنی ہے کہ ایک چور بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا تربیت یافتہ ہو، ایک جو ہے ٹھگ انسان بھی یہ چاہے گا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی با کردار ہو، چاہے دنیا کا کوئی کوڑا شخص ہی کیوں نہ ہو، پرلے درجے کا کوئی بے عزت شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کے معاملے میں وہ یہ چاہے گا کہ اس کے اولاد جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا قدم ہم نے کیا اٹھانا ہے کہ اولاد کو پیار سے سمجھانا ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں ہے، یہ ولی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی اولاد کی تربیت کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام کی پوری سورت قرآن میں نازل فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی پیاری گفتگو انہوں نے اپنی اولاد سے کی ہوگی، کتنے اچھے انداز میں گفتگو کی ہوگی، آپ ان الفاظ کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا لِابْنِهِ، اے میرے بیٹے، یعنی اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس وقت جب وہ آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، دیکھیں اگلا لفظ دیکھیں، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، یعنی پیار سے بٹھا کے سمجھایا، غصے سے نہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان پیچ و تاب کھاتا ہوا گھر میں آتا ہے اور اپنی اولاد کو فوری طور پہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ طریقہ کار غلط قرار دیا ہے۔ آپ پیار سے سمجھائیں، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلے یہ چیز رکھی کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے روکنے کی جو ترغیب ہے وہ لوگوں کو دلائی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی تجھے تکلیف پہنچے اس پر تو نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ اپنی اولاد کو تربیت چل رہی ہے۔ آپ اندازہ لگیں اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ تو یہ بات ذہن نشین ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہے یہ والدین کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ اولاد کا ایک ایک عمل والدین کے لیے باعث برکت بھی بن سکتا ہے اور باعث زحمت بھی بن سکتا ہے۔ اگر اولاد اچھا عمل کرے تو والدین کے لیے جو ہے وہ نیکی ہے، اگر اولاد جو ہے وہ اچھا عمل نہ کرے تو والدین کے اوپر وبال ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا بثلاث، سوائے تین اعمال کے۔ ان میں پہلا آپ نے یہ بتایا کہ او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ جب العلم ينتفع بھی، ایسا علم جو علم نافع ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایسی اولاد کہ جو صالح ہو، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کرے۔ آج کل تو اولاد جو ہے وہ انسان کے مر جانے کے بعد تو قائل ہی نہیں ہے کہ دعا مانگی جائے، وہ تو کہتے ہیں دعا کہیں سے ثابت ہی نہیں۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے۔ ان میں سے آپ نے جو آخری عمل یہ بتایا کہ ایسی اولاد ہو جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے یدعو لہ، دعا تو کرے تمہارے جانے کے بعد۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا
کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی زوجہ حاملہ تھی، تو اس کے ہاں جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کی زوجہ نے کیا کیا، امام صاحب کے پاس جو اس وقت کے تھے قاری صاحب، ان کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو ہے وہ وقت کے نبی وہاں سے ایک دفعہ گزرے تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا، جب آپ دوسری دفعہ گزرے تو اسی قبر جو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی، موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ باری تعالیٰ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں ایک مرتبہ اسی قبر پر سے گزرا تو عذاب ہو رہا تھا، کیونکہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں نا یہ قبر کے نیچے کی خبر رکھتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر میں یہاں سے گزرا ہوں تو اس پر عذاب ہو رہا ہے، جب یہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر ہاتھوں غیب سے آواز آئی کہ جب یہ دنیا سے جا رہا تھا تو اس وقت اس کی زوجہ حاملہ تھی، اور اس کی زوجہ نے اس کے بعد بیٹا پیدا ہونے کے بعد جب اس قابل ہوا پڑھنے کے قابل، تو وہ اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے، تب میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے میں اس کے باپ کو جب عذاب پہنچاؤں، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ تو یہ انسان کے جانے کے بعد بھی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز کی تلقین کی جائے، جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر ضرب لگائے ان کے لیے۔ آپ دیکھیں نا آج کل بچہ اسکول نہ جا رہا ہو تو ماں جانتی ہے کہ بچے کو اسکول کیسے بھیجنا ہے، چاکلیٹ کا بہانہ لگاتی ہے، کسی چیز کا بہانہ لگاتی ہے تو اسے اسکول بھیج دیتی ہے، لیکن نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے، جبکہ نماز بیسک امر میں سے امر ہے، اور یہ جو ہے وہ بنیادی حقوق میں سے ہے اولاد کی کہ اسے نماز کی تلقین کی جائے۔ آپ دیکھیں نا مائی راستی بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن جتنی تربیت انہوں نے کی ہے، آپ جب وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح ان کو نماز کی تلقین کی بابا فرید الدین کو، کیونکہ پتا تھا میرے بیٹے کو شکر پسند ہے، تو وہ یہ کہتی کہ بیٹا نماز پڑھ۔ بیٹے نے آگے سے کہا کیا ملے گا؟ کہا جب نماز پڑھے گا تجھے شکر کی پڑیا ملے گی۔ اور جب ہوا یوں کہ آپ نماز کے لیے جب مصلی بچھاتی تو اس کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیتی، تو ہوا کیا ایک دن ایسا آ گیا کہ جب وہ ماں گھر میں نہیں تھی، نماز کا وقت آ گیا، بابا فرید الدین گنج شکر بچے تھے جو انہوں نے مصلی خود ہی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب جو ہی اٹھایا تو نیچے سے پڑیا پہلے سے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ماں نے جب آ کے پوچھا کہ بیٹا جو ہے وہ نماز پڑھ لی؟ کہا پڑھی۔ تو ماں نے کہا کہ شکر ملی؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ملی۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کی لاج رکھتے ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر کی نماز پڑھنے کے دورانیے میں ان کے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی۔ تو یہ ماں کی تربیت تھی، ماں جانتی تھی میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، اور یہ آج کی ماں بھی جانتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، او یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، یہ والدین پر منحصر ہے، اسے یہودی بنانا ہے، اسے نصرانی بنانا ہے، یا اسے کیا بنانا ہے، یہ والدین پر منحصر ہے، مجوسی بنانا ہے، یہ والدین پر منحصر ہے۔ جو بچہ ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ نے جب اپنی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ یہ وہ بیٹی ہے جو جنتی خواتین کی سردار ہے، اور ان کے بارے میں حضور علیہ السلام جب ہر روز صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے نا تو سیدہ طیبہ کے گھر سے گزرتے ہوئے آپ کو ان کو بھی یہ کہتے کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جبکہ وہ تو عبادت میں ساری رات گزارتی تھی۔ لیکن یہ اولاد کی تربیت چل رہی ہے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر جو ہے وہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں قرابت کا لحاظ نہ رکھتا۔ یہ اولاد کی تربیت تھی، اگرچہ وہ ایسا نہیں کرتی، وہ جو ہے وہ جنتی خواتین کی سردار ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام نے ہم کو تربیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اس حد تک بھی جانا پڑے تو گریز نہ کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کا ہمیں بتانے کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں نا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جب ان کی والدہ نے انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا، خود مشکل میں وقت گزارا، لیکن ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بیٹا جب وہ دین پڑھنے جانا اور دین پر ہی عمل کرنا،
اور اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ نے بھی اپنی بچے کو جب شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس کے لیے کیا آپ نے نصیحت کی؟ آپ نے یہی فرمایا تھا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کسی بھی موقع پر، اگرچہ راستے میں کچھ بھی ہو جائے۔ راستے میں کیا ہوا، وہ سامنے سے ڈاکو آئے، انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے سیدھا ڈائریکٹ ہی فرمایا میرے پاس دینار ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اپنے سردار کے پاس لے کر گئے، اور پھر جب کھول کے دیکھا کرتے کے اندر سے تو واقعی 40 دینار نکلے تھے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ تو چھپا بھی سکتا تھا، جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ تو اگر سے شیخ عبد القادر جیلانی، میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا، میری ماں کی تربیت ہے۔ اور پھر اسی وقت اس سردار کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اپنی ماں کا نافرمانی نہیں کر رہا، ہم وہ ہیں کہ رب کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو فوری طور پہ قافلے والوں نے جب وہ آپ کے اس گفتگو کرنے کے انداز کو دیکھ کر فوری طور پہ سارا مال واپس کیا اور توبہ کر لی۔ تو یہ ہوتا ہے جب تربیت کی ہو نا، اور اس سے پیچھے میں اکثر کہا کرتا ہوں والدین کا بھی تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں خود نماز پڑھنے والی ہو تو بیٹی نماز پڑھتی ہے، باپ خود نماز پڑھنے والا ہو تو بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ جب والدین خود ہی نماز نہ پڑھے اور یہ آ کے کہیں جی قاری صاحب ساڈا بچہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے نا، اکثر آ کے باپ ہم سے کہتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی دعا کرو، اساں تے نہیں نماز پڑھی، اب بچہ تے پڑھے۔ اور میں کہا بچہ کیوں پڑھے؟ تو نے نماز پڑھی نہیں، بچہ کیسے پڑھ لے؟ سب سے پہلے تو خود نماز پڑھتا، تو خود قرآن نہیں پڑھا، اور تو سوچتا ہے کہ میں جب اپنا بچہ بھی قرآن پڑھے، پہلے تو خود پڑھ۔ دیکھیں نا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی تربیت اپنی اولاد کے حوالے سے کس طرح چل رہی تھی؟ باہر دروازے پر دستک ہوتی، اپنی اولاد کو بھیجتے، جا کے یہ فرماتی کہ جاؤ جا کے دروازے پر دے کر آؤ، اور دروازے سے جب آواز آتی میں 2 دن سے بھوکا ہوں، تو پھر آپ اپنے بچوں سے یہ فرماتی کہ میں 1 دن سے بھوکی ہوں، وہ 2 دن سے بھوکا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، میرا حق کم ہے۔ اور یہ اولاد کی تربیت بھی ساتھ چل رہی ہے، ساتھ خدمت بھی چل رہی ہے، اولاد کی تربیت بھی چل رہی ہے۔ جب بچوں کو کھانا دینا بانٹنا سکھایا نا، تو پھر اولاد نے آگے سے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی نہیں اکسائے تھے۔ آج ہم تو بچے کو ٹفن بھی بنا کے دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتر سکولے ذرا دھیان نال کسی دوسرے نے نہیں ہاتھ لان دینا۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو تربیت ہی ایسی کریں گے تو پھر اولاد کیسے تربیت یافتہ ہوگی؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ سخی ہوگی؟ ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے۔ جب ہم نے اولاد کو سخاوت سکھائی نہیں، جب ہم نے اولاد کو فیاضی سکھائی نہیں، جب ہم نے اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا ہی نہیں، تو پھر اولاد کیسے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھے گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے جس طرح بھی جانا پڑے، پیار سے، غصے سے نہیں۔ اکثر باپوں سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں گیا تو میری اولاد جو میرے سامنے جو ہے وہ سانس بھی نہیں لیتی، تو میں کہتا ہوں پھر تو انسان نے، پھر تو جلاد ہوا نا، کہ جب تو گھر جاتا ہے تو تیری بیوی کے بھی سانس خشک ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتی ہوگی کدھر آ گیا۔ بیٹے بھی سوچتے ہوں گے کہ میرا باپ کدھر آ گیا۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اولاد بھی جاتے خوش ہو جائے کہ شکر ہے میرا باپ گھر میں آیا، اور جو ہے تمہاری زوجہ بھی یہ سوچے کہ شکر ہے میرے سردہ سائیں گھر آیا۔ تو اولاد کی تربیت میں پیار سے، جس انداز سے بھی آپ جانا چاہیں پیار سے، لیکن جو ہے وہ کام انہیں کرنا سکھائیں جس کا شریعت نے ہمیں جب بتایا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بڑی خوبصورت بات، یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب 7 سال تک بچے کو اپنی گود میں رکھے۔ یہاں پر رک کر ایک بات، یہ آج کل کا معاشرہ ہے، ہم بچے کو 3 یا 4 سال میں اسکول بھیج دیتے ہیں۔ جس بچے نے بچپن میں ہی میڈم کو دیکھا ہے تو وہ بڑے ہو کر میڈم کے پیچھے ہی پڑے گا نا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے، جس نے بچپن میں، جس نے آنکھ کھولی تو سامنے میڈم نظر آئی، تو اب وہ بڑھاپے میں جا کے بھی تو میڈم کے پیچھے ہی لگے گا نا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ 7 سال تک بچہ اپنی گود میں رکھو، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو، اسے اپنے پاس رکھو، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ تو ہم نے پہلی درسگاہ جو ہے وہ میڈم کی گود بنا لی، جب میڈم کی گود بنا لی تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو معاملہ ہو گئی۔ تو یہ 7 سال تک آپ نے فرمایا کہ بچے کو اپنی گود میں رکھے، پھر فرمایا کہ اگلے 7 سال یعنی 14 سال تک اسے پھر تربیت کی جائے۔
کیونکہ یہ ٹین ایج ہوتی ہے. اس ایج میں بچے کو جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ سمجھایا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا کہ 7 سال کا ہو تو تلقین، 10 سال کا ہو تو ضرب لگاؤ. یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا 14 سال تک جب اب بچے کو محبت پہلے آپ نے دے لی، اب اسے تربیت دو. اور پھر فرمایا کہ اگلے 7 سال یعنی 14 سال سے 21 سال تک بچے کو ضرورت ہوتی ہے دوستی کی. تو فرمایا کہ اپنے بچے سے دوستی لگائی جائے. ماں ہے تو بیٹی ہے تو ماں بیٹی سے جو ہے وہ دوستی لگائے، باپ ہے تو بیٹے سے دوستی لگائے، کیونکہ اس ایج میں دوست کی ضرورت پڑتی ہے. جب اس ایج میں باپ دوست نہیں نہ بنتا، جب باپ اپنا جب وہ یہ باپ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ میں باپ ہوں، میرا ایک مقام ہے، جو غصے سے ہر وقت اس کے ساتھ رہے، تو پھر ہر بات وہ اپنے باپ سے شیئر نہیں کرے گا. اسے دوستوں کی ضرورت ہے، پھر وہ جا کے دوستوں سے بات جو ہے وہ شیئر کرے گا. تو جب باپ اپنے بیٹے کو دوست بنا لے گا، پھر وہ کام اچھا ہو برا ہو، اب بیٹا اپنے باپ سے بات کو ڈسکس کرے گا کہ ابا جان مجھے یہ فلاں کام کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں کروں یا نہ کروں. تو پھر باپ تجربہ رکھتا ہے، پھر اپنے تجربے سے اپنی اولاد کو سمجھائے گا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے یا کہ نہیں کرنا. پھر جا کے اولاد تربیت یافتہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے.